السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم وبهم يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بوقار حاضرین و سامعین، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ آج کی رات اس مبارک و مقدس مجلس میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی ہم سبوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اور آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. پہلی بار آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو خیر کا باعث بنائے. آج کے ہمارے اس منبر شریف پر ہماری جماعت کے بزرگ علماء، وہ لوگ جلوہ افروز ہیں جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. کوئی وہ ہے جنہوں نے سرکار حافظ ملت ابو الفیض رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقدس چہرے کا دیدار فرمایا ہے. کوئی وہ ہے جنہوں نے مفتی اعظم، متقی اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم کو دیکھا ہے. اور یقیناً جنہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا ہے انہوں نے اللہ کے چلتے پھرتے ولی کو دیکھا ہے. باوقار علماء، مقدس علماء، ان کی ذات ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ کی ایک نعمت ہے. ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوگا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے. ضروری نہیں ہے. اور ایک ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے.
جو دین کا عالم نہیں ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں. جو دین کا عالم نہیں ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی فرماتے ہیں ما جعل اللہ ولیا جاہلا قط، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں. اور جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تو کوئی جاہل اللہ کا ولی بن کیسے سکتا ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ممبر پہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں انہی میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہی ہوگا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے. ایسے ایسے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں کہ جب تک زندہ تھے لوگ ان کو پاگل سمجھتے رہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تب لوگوں کو سمجھ میں آیا وہ تو اللہ کے ولی تھے. ان علماء کی قدر کریں، ان کی دعا اگر مل جائے تو مقدر سنور جائے، قسمت تابناک ہو جائے، دنیا سنور جائے، عاقبت سنور جائے. ایسے باوقار علماء ہماری سمندر شریف پر موجود ہیں. پہلی مرتبہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، محبوب نظر حضور رئیس القلم، تو قوم کی فلاح کے لیے حضور رئیس القلم جتنا روتے تھے ان کے بعد پھر کوئی عالم ایسا نہ دیکھا گیا. اور اس حضور رئیس القلم کی نظروں کے محبوب ہیں حضرت علامہ صغیر احمد صاحب. کام ان کے ذریعے ہو رہا ہے دین کا. انہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، ورنہ اللہ جس سے چاہے کام لے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. سچی بات تو یہ ہے کہ وقت واقعی بہت زیادہ ہو چکا ہے، پر چند باتیں کہیں کہیں سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی بارگاہوں تک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا اور پھر اپنی جگہ لے لوں گا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تقریر مختصر اس لیے ہوگی کہ محبوب بھائی نے اتنا پلا دیا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ سیراب ہو چکے ہیں. اب مزید اگر کچھ دیا جائے تو رکھیں گے کہاں؟ اب ظرف مجھ کو نہیں لگتا کہ اتنی وسعت باقی ہے، اتنی گنجائش ہے کہ کچھ رکھی جائے، کچھ کوئی سامان رکھا جا سکے، کچھ کوئی پیغام رکھا جا سکے. ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرت الحمدللہ بڑا اچھا پڑھتے بھی ہیں، بڑے اچھے بھی ہیں. ان کے مکان میں ہم لوگوں کا قیام رہا، مکان بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس مکان کو بھی اور اس کے سارے مکین کو اللہ محفوظ رکھے، اور ان باوقار علماء کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم اور آپ آج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی یہ مجلس سجائے بیٹھے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پردہ کیے بہت زمانہ ہو گیا. سچائی یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو بھلا دیا، ان کی تاریخ کو بھلا دیا، لیکن سرکار غوث اعظم کو اس دنیا سے پردہ کیے ایک زمانہ ہو گئے. لیکن آج بھی سرکار غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگنا، سرکار غوث اعظم کے نام کی مجلس کا سجایا جانا،
یہ بتاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم آج بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے جیتا ہے وہ مرنے کے بعد مر جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے جیتا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم وہ ہے کہ جب تک زندہ رہے اللہ کے دین کے لیے زندہ رہے، اللہ کے دین کا کام کرتے رہے، اللہ کے احکام و فرمودات اور اللہ کے محبوب کے فرمودات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم آج بھی زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے ذرا سنیے گا غور سے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار رہنا بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم ہے۔ یہ جو اولیاء ہے کیا معنی ہے اس کا؟ کہتے ہیں فلاں اللہ کا ولی ہے، غوث اعظم اللہ کے ولی ہے، خواجہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ولی کے تو کئی معنی ہیں۔ ولی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے قریبی رشتہ دار۔ ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ دار۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ کے لیے سب بندی ہو جاتی ہے، میت رکھ دی جاتی ہے سامنے، امام صاحب پہنچ جاتے ہیں تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس میت کا ولی کون ہے؟ یہ پوچھتے ہیں اس میت کا ولی کون ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس مردے کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ولی کا ایک معنی ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، اور ولی کا ایک معنی ہوتا ہے محبوب، دوست، پیارا۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا، ولی اللہ کا دوست ہوتا، محبوب ہوتا، پیارا ہوتا۔ میں نے کیا کہا؟ غوث اعظم زندہ، اور صرف غوث اعظم نہیں، جتنے ولی ہیں سب زندہ۔ اس کو ذرا اس طرح سے سمجھیے، اعلیٰ حضرت سرکار کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ہمارے علماء جانتے ہیں ملک العلماء حضرت علامہ صفی الدین فاضل بہاری علیہ رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، راوی ہے حضرت اسد بن موسیٰ۔ حضرت اسد بن موسیٰ کہتے ہیں کان لی صدیق فما، میرا ایک دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا، فرأیتہ فی المنام، تو میں نے اپنے اس دوست کو مرنے کے بہت دنوں کے بعد اپنے خواب میں دیکھا۔ جب میں نے اپنے اس دوست کو خواب میں دیکھا وَهُوَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ، خواب میں نے اپنے دوست کو دیکھا، میرا دوست خواب میں آیا اور آ کر اس نے کہا سبحان اللہ، اِنَّكَ أَتَيْتَ إِلَى فُلَانِ صَدِيقِكَ وَقَرَأْتَ عِنْدَهُ وَتَرَحَّمْتَ عَلَيْهِ وَأَمَّا أَنَا فَمَا جِئْتَ إِلَيَّ۔ کہتے ہیں دوست خواب میں آیا اور اس نے کہا سبحان اللہ، آپ نے یہ کیا غضب کیا؟ آپ قبرستان آئے اور قبرستان میں آپ اپنے فلاں دوست کے پاس گئے، فلاں دوست کی قبر پر گئے، وہاں جا کر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اپنے اس دوست کے لیے آپ نے دعا کی، اور اسی قبرستان میں میں بھی لیٹا ہوں تو آپ میری قبر پر نہ آئے۔
بات سمجھ رہے ہیں کہ پھر محبوب بھائی کو لایا جائے، جس وقت کہیے گا ان کو پیش کر دیا جائے گا، ہاں، کیونکہ ہم بھی ان کے چاہنے والے کا نام ہی محبوب ہے نا، ماشاء اللہ، نام ہی محبوب ہے۔ دوست کیا کہتا ہے، آپ قبرستان آئے، اب فلاں دوست کی قبر پہ گئے، وہاں جا کر آپ نے قرآن پڑھا، ان کے لیے دعا کی، اب میں بھی آپ کا دوست تھا، اسی قبرستان میں بھی لیٹا ہوں، تو یہ کیا غضب کیا، ایک دوست کی قبر پہ گئے اور میری قبر پہ نہ آئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر وہ دوست تھا آپ کا تو میں بھی آپ کا دوست تھا، اس کی قبر پہ گئے تو میری قبر پر بھی آنا چاہیے تھا۔ حضرت اسد بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا تم کو کیسے پتا چلا کہ میں قبرستان گیا تھا، تم کو کیسے پتا چلا، کیف علمت وعلیک التراب، تمہارے اوپر تو منو مٹی رکھی ہوئی ہے، تم نے قبر کے اندر سے کیسے جانا، اور تم کو کیسے پتا چلا کہ میں قبرستان گیا، قبرستان میں کس کی قبر پر گیا، کہاں کہاں نہ گیا، تم کو کیسے پتا چلا، تم تو قبر کے اندر تھے۔ اب ذرا سنیے، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی بھی نبی کو خبر نہیں ہے، کہیے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن حضرت اسد بن موسیٰ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے دوست سے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کیسے دیکھا، تو میرے اس دوست نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ ما رأيت إذا كان الماء في الزجاج ما يتبين، اے اسد بن موسیٰ ذرا یہ بتاؤ پانی اگر شیشے کے اندر ہو تو کیا باہر سے دکھائی نہیں دیتا؟ دوست کہتا ہے میں نے پوچھا قبر کے اندر سے تم نے مجھے دیکھا کیسے؟ حضرت اسد بن موسیٰ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ پانی اگر شیشے کے اندر ہو تو کیا باہر سے دکھائی نہیں دیتا؟ حضرت اسد بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے کہا دکھائی دیتا، کہتے جیسے ہی میں نے اتنا کہا تو میرا وہ دوست جس کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، میرا وہ دوست کہتا ہے اے اسد سنو، جس طرح شیشے کے اندر پانی ہونے کے باوجود باہر سے پانی دکھائی دیتا، کذالک نحن نرى من یزورنا، اسی طرح ہم اپنی قبر کے اندر سے ہی قبرستان آنے والوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائیں مل رہی ہیں، حالانکہ میں تو سوچ رہا تھا اسی وقت سے کہ میں کیا بولوں گا، کیسے بولوں گا، میں پریشان تھا۔ خیر کچھ باتیں سن لیجئے۔ میں اب جب واقعہ آپ نے سن لیا تو نتیجہ یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا میں کہ جب ایک آدمی کا دوست، ایک انسان کا دوست مرنے کے بعد زندہ ہے تو جو اللہ کا دوست ہوگا، لگتا ہے نتیجے تک نہیں پہنچا۔ جب ایک آدمی کا دوست، ہمارے آپ کے جیسے انسان کا دوست مرنے کے کافی دنوں کے بعد اپنی قبر میں زندہ، تو جب آدمی کا چلتے پھرتے لوگوں کا دوست زندہ مرنے کے بعد تو ماننا پڑے گا اللہ کا دوست بدرجہ اولا زندہ ہوگا۔ غوث اعظم زندہ، خواجہ زندہ، جو اللہ کے لیے جیتا رہا، مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں زندگی دے دیتا۔ جب تک غوث اعظم زمین کے اوپر تھے ایک تھے،
اور جب سے زمین کے نیچے ہے غوث اعظم، ہر آدمی کے دل میں غوث اعظم بستے ہیں، گھر گھر ہے آج غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ جو ولایت ہے نا، ولایت یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ آج کی چیز ہے، نہیں، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی یہ ولایت بھی ہے۔ ابھی حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضور رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، اس کے مقدمہ میں آپ لکھتے ہیں، ذرا دیکھیے غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ غوث اعظم سے تو اللہ کے ولی لوگ بھی لیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو ان کی بارگاہ سے ملتا ہے، تو پھر ہم کو کیوں نہ ملے گا؟ کیا شان ہے غوث اعظم کی؟ دیکھیے ہر ولی برابر نہیں ہوتا، جیسے ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے سارے عالم ایک برابر ہے نہیں ہے، سب کی حیثیت، سب کا مقام، سب کا مرتبہ، سب کے درجات الگ الگ، سب الگ الگ مقام و مرتبہ رکھتے۔ اسی طرح ولایت کے بھی درجات مختلف ہیں، ولیوں کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔ ولایت کا ایک منصب ہے جس کو قطب الارشاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قطب الارشاد۔ حضرت علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں اس کتاب کے مقدمے میں، قطب الارشاد کون ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ لکھتے ہیں کہ اللہ جب اپنے ولی کو کوئی مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ اس ولی کو نہیں دیتا، وہ مقام و مرتبہ اللہ قطب الارشاد پر نازل فرماتا ہے، اور قطب الارشاد جس ولی میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے مقام و مرتبہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مقام قطب الارشاد کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قطب الارشاد کے منصب پر حضرت علی کی روح کو فائز کیا گیا۔ جب حضرت علی دنیا میں آئے تو اس مقام پر آپ فائز کیے گئے۔ اسی طرح فرماتے سلسلہ چلتا رہا، چلتے 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 یہ سلسلہ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ تک آیا۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہو گیا تو قطب الارشاد کے منصب پر حضرت امام حسن عسکری کی روح پاک کو فائز کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وجوں حضرت غوث الثقلین پیدا شدن، این منصب مبارک بوے متعلق شد و تا ظہور حضرت امام مہدی، این منصب مبارک بروح حضرت غوث الثقلین متعلق باشد۔ کہتے جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے تو قطب الارشاد کے منصب پر سرکار غوث اعظم کو فائز کیا گیا۔ اور قطب الارشاد وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ سے ولیوں کو بھی ملا جاتا ہے، ولیوں کو عطا کیا جاتا ہے، ولیوں کو دیا جاتا۔ جب حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے تو قطب الارشاد کے منصب پر حضرت غوث اعظم فائز ہوئے، اور فرماتے حضرت امام مہدی جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، حضرت امام مہدی کے ظہور تک قطب الارشاد کے اس منصب پر حضرت غوث اعظم کی روح پاک فائز رہے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ غوث اعظم سے لے کر کے آج تک جس ولی کو جو ملا وہ غوث اعظم کی بارگاہ سے ملا، اور آج سے لے کر حضرت امام مہدی کے ظہور تک اللہ کے جس ولی کو جو ملے گا وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے ملے گا۔
یہ ہے سرکار غوث اعظم. کون ہے سرکار غوث اعظم؟ ذرا اور سنیے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا. ارشاد فرماتے ہیں جب میں پردہ کر جاؤں تو میرا یہ جبہ لے لو، لے کر کے قرن چلے جانا، وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے، وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے. سرکار مدینہ شریف میں ہوتے، زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما، اور مدینہ شریف میں رہ کے سرکار صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ قرن سے مجھے عشق کی خوشبو آتی ہے. کیسے عاشق تھے وہ؟ کہا یہ جبہ لے لینا، چلے جانا قرن، وہاں میرا ایک عاشق رہتا، اس کو دے دینا اور اس کو میرا سلام کہنا. جب بھی کوئی حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، زائر مدینہ شریف جاتے ہیں، ہم سے ملاقات ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی نا تو میرا بھی سلام پیش کر دیجیے گا. دنیا کا ہر عاشق نبی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتا ہے، اور قرن کا وہ عاشق کیسا ہے جس کی بارگاہ میں مصطفیٰ اپنا سلام بھجوا رہے ہیں. کیسا؟ اگر ہم نے کہا ہم نبی کے عاشق ہیں تو اس میں وہ بات نہیں ہے جو بات اس میں ہے کہ مصطفیٰ کہہ دے خدا میرا عاشق ہے. اللہ اکبر. چلے حضور کی وصیت کے مطابق دونوں چلے. پہنچے کر لوگوں سے پوچھا اویس کون ہے؟ تو جانتے ہیں حضرت اویس قرنی نے پوری زندگی اپنے آپ کو چھپایا. لوگ ان کو بھی مجنون سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے. کہا حضرت اویس قرنی کون ہے؟ تو کہا، لوگوں نے کہا وہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہیں. بہت سے اللہ کے ولی اپنے آپ کو اس لیے بھی چھپاتے ہیں نا. ہم جیسے لوگوں کو اگر یہ یقین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے تو اس کو زندہ رہنے دیں گے؟ اس کا بدن تک نوچ کے لے آئے گا، تبرک سمجھ کر کے. ہر آدمی تھوڑا تھوڑا جسم کام کے جائے گا اپنے گھر کے لیے. اللہ کا ولی اپنے آپ کو چھپاتا، اللہ کی عبادت سے اس کو فرصت ہی کہا کہ وہ لوگوں میں جائے، لوگوں کو اپنا آپ دکھائے. لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے، ہوگا کہیں جنگل میں. دونوں گئے، دیکھا ایک شخص ہے جو عبادت میں لگا ہے، بکریاں چر رہی ہیں. سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضرت ویسے قرنی کہتے میں عبداللہ ہوں. کون ہوں؟ عبداللہ. تم دونوں حضرات نے کہا کہ عبداللہ تو سب ہے. عبداللہ کا مانو تو اللہ کا مانو. تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی عبداللہ، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی عبداللہ، کیونکہ سب کو پیدا تو اللہ نہیں کیا ہے نا. جو اللہ کو مانے وہ بھی عبداللہ، جو نہ مانے وہ بھی حقیقت میں وہ بھی عبداللہ. دونوں حضرات نے کہا کہ عبداللہ تو سب ہے، ماں باپ نے آپ کا کیا نام رکھا ہے وہ نام بتائیے. تو کہا میرا نام اویس ہے. کہا اچھا. کہا یہ جبہ ہے حضور کا، حضور نے یہ جبہ آپ کو بھیجا ہے اور حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے. جیسے ہی اتنا سنا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو کی موسلادھار بارش ہونے لگی کہ مجھ جیسے گنہگار کو نبی پاک نے اپنا جبہ بھیجا، اپنا سلام بھیجا. اب یہی رک کر کے بات میں کہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں سے، وہ کیا؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کو اتنا بڑا مقام ملا کیسے کہ ہر عاشق اپنے نبی کو سلام بھیجتا ہے، لیکن مصطفیٰ اپنے اویس نامی عاشق کو سلام بھیجتے. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان حضرت اویس قرنی کو کیسے ملی؟ سنیے حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صحابہ کے درمیان تھے، تقریر فرما رہے تھے تو ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. اے صحابہ
تابعین میں جو سب سے بہتر آدمی ہے اس آدمی کا نام اویس ہے۔ آج ہمیں کہا ہر آدمی کہتا ہے میں سب سے اچھا، کہتا ہے ہر آدمی، ہزاروں عیب ہمارے اندر ہے، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، خلوت میں، جلوت میں، گناہوں میں ہم مبتلا رہتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا ہر آدمی کے سمجھتا ہے سب سے اچھا، سب سے بہتر میں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت ویسے کرنی کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، اے صحابہ تابعین میں جو سب سے بہتر آدمی ہے اس کا نام اویس ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھا، ایمان کبھی دنیا سے گئے تو وہ صحابی، اور جس نے کسی صحابی کو دیکھا اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ کہتے تابعین میں سب سے بہتر، سب سے بہتر کیسے ہو گئے؟ کیا صرف نماز کی وجہ سے؟ اگر صرف نماز کی وجہ سے سب سے بہتر ہوتے تو کیا اس زمانے میں صرف حضرت اویس ہی نمازی تھے؟ کیا صرف روزہ کی وجہ سے، حج و زکات کی وجہ سے؟ نہیں۔ اسی حدیث میں نوجوان ذرا غور سے سنو، اے بابو ادھر تم ساتھ میں آ کے اپنا کام کرو نا تھوڑی دیر۔ دیکھیے اس سے کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہمارے علماء بیٹھے ہیں اور زیادہ زکات تقریر کر رہے تھے تو ایک چڑیا چہچہاتے ہوئے اڑی، لوگوں کی توجہ بڑھ گئی، سرکار اور صحابہ کو جلا رہا ہے۔ ایک نظر دیکھ لی تو وہ جل گئے، جل گھوم کے نیچے آ گیا۔ سرکار اور صحابہ کو جب جلا آ سکتا ہے تو غلام اور صحابہ کو جلا نہ سکتا دم آئے گا۔ وہ مرغا کو جلا سکتے ہیں تو ہم خدا بنا سکتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بلانے سننے کے تو کچھ باتیں دیکھ کے میں ممبر شریف سے بیٹھا ہوں، اللہ جھوٹ بولنے سے بچائے۔ جس ممبر شریف پر بزرگ علماء ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں جتنی جلد ہو میں اپنی بات سمجھوں، کیونکہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو تکلیف دی جائے۔ ہم لوگ کو جھیل لیں گے لیکن بزرگوں کے ساتھ مجھ کو اپنے آپ میں اچھا نہیں لگا۔ مرض یہ کر رہا تھا یہ مقام کیسے ملا؟ اسی حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ تابعین میں جو سب سے بہتر آدمی ہے اس کا نام اویس، لہو والدتن، لہو والدتن، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے۔ اے صحابہ ماں کی خدمت میں وہ لگا ہوا ہے، ماں کی خدمت میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ آ کر میرا دیدار کر سکے۔ ماں کی خدمت میں لگا۔ حضور فرماتے صحابہ، اچھا آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ تم میں سے اگر کوئی آدمی اویس سے مل پائے، یاد رکھیے صحابی کی طرف کوئی غیر صحابی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ سے تو اللہ کما رہا ہے وعد اللہ کلن وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میں متعدد مقامات ہو گیا ہے صحابی کی شان ہے، لیکن ہمارے آقا ان صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ تم میں کا کوئی